बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एनआरओ क्या है? नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर, ये क्या है? यानी इसकी बहुत बाज़गश्त आती है ना। इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन मांग रही है, अपोजिशन कहती है कि कब मांगा है, कब हमने कहा कि आपको एनआरओ दें। एनआरओ एक्चुअली एक ऐसी सेटलमेंट है जिसके ज़रिए से वो पुराने केसेस जिनके ऊपर सियासी नौयत का केस होने का शायबा हो या शुबा हो, वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। यानी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर है, ये 5 अक्टूबर 2007 को ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। कौमी मफाहमती ऑर्डिनेंस ये जारी किया गया था और इसका जो वजह उस वक्त बताई गई थी वो ये थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बताई थी कि कौमी मफाहमत को फ़रोग़ देना, सियासी इंतकाम की रवायत का ख़ात्मा करना और इंतखाबी अमल को शफ़ाफ बनाना। ऑर्डिनेंस के तहत ऐसे मुकदमात को ख़त्म कर दिया गया जो 1986 से लेकर 1999 के दरमियान सियासी बुनियादों पर बने थे। यही अब भी मसला है कि 1999 के बाद से आप एहतसाब करें तो कोई शोर नहीं मचता, लेकिन उससे पीछे के मामलात के ऊपर कोई भी नहीं चाहता कि उससे हिसाब किताब किया जाए। इस ऑर्डिनेंस के तहत 8000 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमात उस दौर में ख़त्म किए गए। उन अफराद पर बदनुमानी के मुकदमात थे, कत्ल के मुकदमात थे, इक़दाम कत्ल के मुकदमात थे, बलवे के मुल्ज़िमान भी थे। मुकदमात ख़त्म करने के अलावा आइंदा के लिए अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के तरीक़ाकार की शिक भी शामिल कर दी गई। और ये एक बड़ा मुतनाज़े इसके अंदर मामला था कि शिक के मुताबिक आइंदा किसी भी रुकन असम्बली को नैब पार्लिमानी कमेटी की पेशगी इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। और ये पार्लिमानी कमेटी किस तरह की होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये पार्लिमानी कमेटी इस लेवल की होती है, कौमी असम्बली की हो चाहे सूबाई असम्बली की हो। यानी सूबाई असम्बली के रुकन को गिरफ्तार करना है तो फिर आपको सूबाई जो पार्लिमानी कमेटी है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, मुतलका कमेटी के पास। कौमी असम्बली के मेंबर को गिरफ्तार करना है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो वो जो कमेटी होगी पार्लिमानी कमेटी, उस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन की तादाद बराबर होगी। यानी अगर 4 अपोजिशन है 4 हुकूमत है, ये फैसला करेंगे। तो इस तरह तो कोई भी पोलिटिकल आदमी कभी गिरफ्तार नहीं होता। अगर हुकूमत का बंदा गिरफ्तार होता तो हुकूमत के 4 बंदे कहेंगे ना पकड़ो, नहीं गिरफ्तार होगा। अपोजिशन का बंदा गिरफ्तार होता तो अपोजिशन के 4 बंदे कहेंगे ना गिरफ्तार करो, नहीं पकड़ा जाएगा। इस ऑर्डिनेंस को 16 दिसंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया और मुकदमा दोबारा खोलने का हुक्म जारी किया। इस एनआरओ के तहत साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ मुल्क और बैरून मुल्क मुकदमात पहले बंद कर दिए गए थे। अदालत ने हुक्म दिया कि मुकदमा दोबारा खोले जाएं और स्विस हुकूमत को, स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट को खत लिखा जाए। अब वो खत लिखने में पीपल्स पार्टी ने जो है वो लैतोलाल से काम लिया कि हम वो खत नहीं लिखते। और फिर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे वो तौहीन अदालत की वजह से, क्योंकि अदालत कह रही थी लिखो, वो नहीं लिख रहे थे, इस पे तौहीन अदालत लगी और वो नाअहल करार दे दिए गए। नवाज शरीफ साहब उस वक्त पूरी ताकत के साथ खड़े थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ और यूसुफ रज़ा गिलानी को कह रहे थे खत लिखो, ज़रदारी के खिलाफ खत लिखो, स्विस गवर्नमेंट को खत लिखो। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने खत नहीं लिखा और फिर वो नाअहल हो गए और मियां नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बड़ी खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भी खत नहीं लिखा और इंतज़ार किया कि जब टाइम बार्ड हो जाए, यानी जब खत लिखने का वक्त गुजर गया तो उसके बाद स्विस गवर्नमेंट को खत लिखा जिसका कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। ये था जी एनआरओ और उसकी पूरी तफसीलात, और बहुत सारी मज़ीद चीज़ें भी हैं, उन पर बात करेंगे। अब हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये हमसे भी एनआरओ मांग रहे हैं और हमें पैगामात भेजे जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब पे जो इल्ज़ाम लगाया था कि वो रिश्वत की उन्होंने ऑफ़र की है, तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने हत्या की इज्जत का दावा किया हुआ है। जहाँ बकौल PMLN के शहबाज शरीफ साहब ने केस तो किया हुआ लेकिन इमरान खान साहब उसको फेस नहीं कर रहे। दूसरी जानिब अब PTI का मौक़िफ़ ये है कि ये जो फैटफ के मौके पर 34 तरमीम लेकर आई थी अपोजिशन, अगर ये एनआरओ नहीं है तो और क्या है। यहाँ से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली के रुकन भी, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। सैयदा शहला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, बहुत मेहरबानी आपकी। माहिदा हमीद गुजर साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, हमें आज के शो में ज्वाइन कर रही हैं, उनसे ही बात करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले सैयदा शहला रज़ा साहिबा से बात शुरू करूँगा कि शहलापा, ये तो मामला बड़ा क्लियर है जो शिबली फराज बता रहे हैं, जो चीज़ें आपने मांगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यानी आप ये चाहते हैं कि 1999 से पहले का कोई भी केस जो है उसके ऊपर एहतसाब ना हो, बंद कर दिया जाए।
5 साल से पुराने मामलात जो है उसकी एक हद बंदी कर दी जाए कि उससे पुराने मामलात भी ना छेड़े जाए। 1 अरब से कम अगर कोई करप्शन करता है तो नैब उस केस को ना सुने। अहलिया और बच्चों को केसेस में से बाहर निकाल दिया जाए, चाहे उनके नाम पे जितनी मर्जी जायदादें ट्रांसफर की जाएं। जो इख्तियारात हैं गिरफ्तारी के वो सारा एक लंबी डिटेल है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी चाहते हैं कि नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का ऊपर भी जो है वो तहकीकात ना करे। अब ये इस किस्म की चीज़ें जब आप लिख कर देंगे और आप मांगेंगे हुकूमत से कि ये चीज़ आप हमें दे दें, तो हुकूमत इसमें सोच रही है कि ये एनआरओ है। अगर ये एनआरओ नहीं है तो और क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो इमरान, आपने इंट्रो जो दिया उसमें मुझे एक बात जरूर कहनी है, और वो ये कि ये जो एनआरओ जो 2009 में खत्म किया गया, तो आपने इसमें एक तादाद बताई 8000। जी। तो एक सवाल मेरा ये है कि क्या आसिफ अली जरदारी के सिवा बाकी 99 लोगों के मुकदमात कहाँ सुने गए? एक सवाल। दूसरा मुझे ये सवाल करना है, जो पाकिस्तान का आइन है वो सदर को इम्यूनिटी देता है, यानी अपने मुल्क में सदर जो है और वो उस पे मुकदमा जब तक कि वो सदर है नहीं चल सकता। लेकिन अदालत ये कह रही है अपने मुल्क के वजीर आजम से कि आइन तो है ये कि अपने मुल्क में नहीं चल सकता, लेकिन तुम ऐसा करो कि अपने मुल्क के सदर के खिलाफ दूसरे मुल्क को एक खत लिखो। तो ये मुनाफिकाना रवैये हमने देखे और सहे, और बाकी जो 7900 लोग थे उनके मुकदमे आज तक नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब उन मुकदमात से निकले और सदर पाकिस्तान रहे, और ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, हुकूमत ने आते ही कहा कि 10 साल में जो मुल्क में करप्शन हुई हम उस पर बात करना चाहते हैं। 10 साल से पहले नहीं, क्योंकि फिर परवेज मुशर्रफ भी उसमें आते थे। तो अब जब एक परवेज मुशर्रफ वाला भी मामला सारा आता है, तो मैं ये समझती हूँ कि फैटफ की आड़ में जो कुछ हुकूमत ने भी किया, अपनी इंतकामी कार्रवाई को परवान चढ़ाया, उससे वो मकासद उन्हें फिर भी हासिल नहीं हुए, वो ग्रे लिस्ट में ही रहे। एक मुल्क में इंतकाम का सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है, जिसका हमने हर दौर में देखा। हमने देखा हमारे दौर में सिर्फ एक ही कैदी था, हामिद सईद काज़मी, जो कि हमारी हुकूमत के बाद बाइज्जत बरी हुए, लेकिन एक सिलसिला मुस्तकिल इस मुल्क में चला है, जिसकी वजह से हर कमजोर हुक्मरान जो है वो अपने दौर में आके सियासी इंतकाम की आग को ठंडा करता है बजाय इसके कि डिलीवर करे। मैंने कहा कि हमारे दौर में कोई भी सियासी कैदी नहीं था। इस वक्त भी मामला यह है कि आपने दावत दी, उसमें तरामीम हम लेकर आए, आपने तरामीम अपने नंबर ऑफ वोट से रिजेक्ट कर दी। अब आपको क्या मसला है? असल बात तो आप ये करें कि आप जो ऑर्डिनेंस लेकर आए थे नैब में, जिस वक्त आपके लोगों के ऊपर चीजें चल रही थी, वो क्या था? क्या वो एनआरओ था या ये खुली तरमीम जो सब लेके गए? और सीधी बात है कि इसमें एनए के लोगों को बिठाना चाहिए था ताकि वो एक एक तरमीम जो उन्होंने पेश की थी उस पर बात करते, और कि इसका क्या पस मंजर था, इसका क्या था। अगर हुकूमत ऐसे ही चलानी है कि अपने एक एक मुखालिफ के खिलाफ आप टास्क दे दे कि आज इसका कच्चा छट्टा खोलो, इसको 1 साल से बंद रखो, इसको ईद की रात को जो है जेल भेज दो 12 बजे के बाद, इसको 6 महीने रख दो, इसका आज तक रेफरेंस पेश न करो, इसे कल आना है कराची लेकिन आज इसे गिरफ्तार करके हथकड़ी पहना के स्पीकर को लाओ, फिर 2 साल बाद रेफरेंस पेश करो, तो इससे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इंटरेस्ट ये है कि मेरे घर में भी गैस नहीं आ रही, पाकिस्तान में लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे, लोगों को मसला ये है कि आज भी सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है, लोगों को मसला ये है कि 240 रुपए दर्जन अंडे हो गए हैं, लोगों को मसला ये है, उन्हें इससे मसला नहीं है कि आसिफ जरदारी जेल में है या नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, उनका मसला है उनके घर में चूल्हा जल जाए, क्योंकि वजीर आजम साहब का 2 लाख रुपए में गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन 17-18 हजार अगर किसी को मिल भी रही है तो वजीर आजम कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, वो मुल्क की खिदमत करे। तो हमने मैं समझती हूँ कि जो ऑपोजिशन है उनका राइट है और किसी का भी राइट है फिरदौस तमीम नकवी साहब पेश करे। फिरदौस तमीम नकवी साहब ये देखिए आपने एक बिल लेकर आई, वो कुछ उन्होंने तरामीम मांगी आपसे अपोजिशन में, आपने नहीं दी, तो अब उसके ऊपर कोई एनआरओ हुआ तो नहीं ना। अब
پریکٹیکلی جو باتیں شیلا کہہ رہی ہیں آپ ان کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ جی دیکھیں، پہلی چیز اس میں آپ یہ دیکھیں، واجد شمس الحسن صاحب کو جب حکم دیا گیا کہ کاغذات لے آئیں، وہ سارے ڈاکومنٹس اور پروف لے آئیں، تو یہ مجھے بتا دیں کہ وہ کاغذات آج کی تاریخ میں کہاں ہیں؟ وہ امانت جو حکومت پاکستان کی تھی، اس سے کہ جب ایک آرگیومنٹ یہ پیش کیا کہ صدر جو ہے وہ استثناء حاصل ہے اس کو آئین کے تھے، اور آئین کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہمارے سپریم کورٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جب سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ ماننے کو نہیں تیار ہوں، کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو آئین کی اتنی سادہ شک سمجھ میں آ رہی تھی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ تو میرے لحاظ سے بنیادی اصول جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک پاکستان میں کرپشن ہے اور اس کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عملی اقدامات کرپشن کے خاتمے کے لیے کچھ لیے گئے۔ 2007 کے بعد سے سیاسی جماعتوں کی حکومت رہی۔ یہ موجودہ چیئرمین جو ہیں وہ کوئی ہمارے اپوائنٹڈ نہیں ہیں۔ یہ جس قانون کے تحت احتساب چل رہا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ان سب چیزوں پہ یہ دونوں جماعتیں فیورٹ کزنز آج کے جو ہیں وہ دونوں راضی تھے، تبدیل کرنے کو تیار نہیں تھے، اور آج یہ شکایت کرنا کہ پی ٹی آئی اس کو استعمال کر رہی ہے، یا تو نیب کو انہوں نے انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں بنایا، ماضی میں بھی نیب جو ان کی باتوں پہ چل رہا تھا یا نواز شریف صاحب کی بات پہ چل رہا تھا، تو انہوں نے 10 سال میں اس کو انڈیپینڈنٹ ادارہ کیوں نہیں بنایا؟ سوال یہ پوچھنے کو آتا ہے۔ اگر اس کے قانون میں کوئی شکم تھے، خرابی تھی، تو اس کو انہوں نے درست کیوں نہیں کیا؟ جب ہم نے امینڈمنٹس دیے تو انہیں کہہ دیا اس سے تو یہ خود فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی آپ کو کسی نے روکے تھے امینڈمنٹس دینے کے؟ جب بل کوئی آتا ہے تو آپ بھی تو امینڈمنٹس پرپوز کر سکتے تھے، آپ اس کو بھی ووٹنگ کے حد تک جانے دیتے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس کر لیتے، نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سچ ہے یا جھوٹ وہ تو عدالتیں فیصلہ کرے گی، بٹ جنرل امپریشن سب کا یہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس کے بعد ثبوت بھی ملتے رہے۔ ایک پارک کا دیکھنے والا شخص، اس کے گھر سے جو کچھ نکلا، اینٹی کرپشن نے کچھ نہیں کیا۔ آج تک اینٹی کرپشن نے پچھلے 15 سال میں کتنے لوگ ہوئے؟ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سے ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے پلی بارگین کی ہے ان کو بھی دوبارہ نوکری پہ رکھ لیا گیا، مراد کے ساتھ، پاس پروموشنز کے ساتھ۔ حیرانی ہے نا، پلی بارگین کیا ان شخص نے، اس کی فائلیں اور فہرست جو ہے وہ آپ کو کل یا پرسوں کورٹ فیصلہ دینے والا ہے، وہ آ جائے گی۔ وہ لیاقت کاکا خاننگ صاحب کا کیس ہے، منظور کاکا کا کیس ہے، بے تحاشا ہر بلڈر کراچی کا رو رہا ہے کہ ہمیں بے تحاشا پیسے دینے پڑتے ہیں بلڈنگ کنٹرول میں۔ ہر تھانے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تھانہ کے لیے لگانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر کیا میتھڈز اور میتھڈالوجی اختیار کی کہ اس میں ٹرانسپیرنسی آ جائے؟ ٹینیور دینے کو یہ تیار نہیں ہوتے کہ بھائی ٹینیور دے دے کہ ایس ایچ او لگ گیا، 2 سال کے لیے لگ گیا، 1 سال کے لیے لگ گیا، اب کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہاں تو جب 3 مہینے بعد پھر سائیکل اور نوکریاں دینے میں اس میں پیسے لیتے، اور جو لوگوں کے پاس ان ایکسپلینڈ ویلتھ آئی ہوئی ہے، وہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ کے بارے میں جب پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں ہم ابھی جواب نہیں دیں گے، ہم جواب دیں گے کورٹ میں، چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو۔ میں اس پروگرام کو نام لے کے نہیں خراب کرنا چاہتا، کیونکہ آپ ایک بڑے سیریس موضوع پہ بحث کر رہے ہیں۔ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس ملک کو جس طرح ٹیکس ایمنسٹی دی جا رہی ہے اسی طریقے سے کرپشن ایمنسٹی بھی دی جائے؟ اگر یہ من حیث القوم ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، میں تو اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں ایسی ایمنسٹی۔ ٹھیک ہے سر، ہولڈ کیجیے گا، واپس آؤں گا۔ مائدہ حمید صاحبہ، دیکھیں ایک بڑا ٹیکنیکل کوسچن اٹھایا ابھی شیلا رضا صاحبہ، یہ کوسچن آپ سے بھی پوچھنا بنتا ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جب این آر او دیا گیا پرویز مشرف کی جانب سے تو نواز شریف صاحب نے بعد میں اس کی مخالفت کی۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت تک گئے، نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہاں تک کہا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں یا آپ خط لکھیے
سوئس گورنمنٹ کو. یوسف رضا گیلانی صاحب نے سوئس گورنمنٹ کو خط نہیں لکھا اور این آر او کا تحفظ کرتے رہے, لیکن عدالت نے این آر او کو 2009 میں ختم کر دیا اور خط نہ لکھنے کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر جانا پڑا, جس کی اس اقدام کی حمایت میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی, اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہ کتنے بڑے حمایتی تھے اس بات کے. میاں نواز شریف صاحب نے جس این آر او کی مخالفت کی اور جو احتساب وہ چاہتے تھے کہ ہو, جس کی خاطر ایک وزیر اعظم بھی اپنے گھر چلا گیا, اپنے دور حکومت میں 5 سال میں ان 8000 بندوں میں سے شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ صرف ایک بندہ آصف علی زرداری وکٹم بن رہا ہے, باقیوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی میاں صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں نواز شریف صاحب تو خود وکٹم تھے پچھلے 5 سالوں میں, تو انہوں نے کس کو وکٹم بنایا اور کس کو وکٹم نہیں بنایا, لیٹس ناٹ کویسچن دیٹ. بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو, وزیر اعظموں کو, جتنے بھی پرائم منسٹرز آئے ہیں ان کو وہ خود ہی وکٹم بن جاتے ہیں, تو وہ اداروں کی اصلاحات کیا کریں گے؟ اور جب موقع ملتا ہے تو عمران خان صاحب کی طرح وہ جو ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کر دیتے ہیں, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایٹ اٹس ورسٹ جو ہے وہ اس ٹینیور میں ہو رہی ہے, جو ایک حقیقت ہے جس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اور شیلا رضا صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس حد تک صحیح کہہ رہی ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن صرف آصف علی زرداری صاحب کی نہیں ہوئی تھی, بہت پہلے جو ہے پھر نواز شریف صاحب کی بھی ہوئی, اور اس کے بعد الیکشنز کے بعد نواز شریف صاحب کی دوبارہ جو ہے جو ان کے ساتھ اور ان کی بیٹی کے ساتھ کیا گیا, یہ بھی ہم نے دیکھا, آپ کی سکرینز نے دکھایا. سو بات یہ ہے کہ اور اب جو ہے ہمارے ممبرز کے ساتھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے انہی اداروں پہ یہ دباؤ کہیں سے آ ہی رہا ہے, تو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے نا. تو اب نہیں سوال کچھ اور تھا, آ گئی ہے اور میں دوبارہ ریکویسٹ کر دیتا ہوں آپ سے, اگر پاکستان میں نہیں میں سوال کچھ اور تھا, میرا سوال یہ تھا, آپ کا سوال مجھے سمجھ چلیں ایک بریک لے لیں واپس آتے ہیں. میں سوال دوبارہ آپ ہی سے بریک کے بعد پوچھ لوں گا, وہ بریک لینے کا کہہ رہے ہیں, بریک لیں واپس آتے ہیں, یہی سوال دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں, جواب بریک. ویلکم بیک ناظرین. مائدہ صاحبہ آپ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہی ہیں, میں 2013, 2012, 2011, 2008 ان سالوں کی بات کر رہا ہوں. 2009 میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ این آر او ختم کیا جائے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان 8000 افراد کا قانون کے مطابق احتساب ہو, ہم یہ احتساب کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب نے احتساب کا نعرہ لگایا اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر جانا پڑا. اس کے بعد نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے علاوہ, اور یہی سوال شیلا آپا نے پوچھا ہے, کہ زرداری صاحب کے علاوہ وہ 7999 لوگوں کے خلاف جن کے خلاف چارج شیٹ تھی نواز شریف صاحب کی کہ میں نے ان کا احتساب کرنا ہے, ان کے خلاف آپ نے کون سا احتساب کروایا؟ تو عمران, میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ سب سے بڑے وکٹم تو جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب خود رہے ہیں اپنے ٹینیور میں, تو انہوں نے کسی کا کیا جو ہے وہ احتساب کرانا تھا؟ نہیں کیسے, میاں صاحب تو اقتدار میں آ گئے تھے. کیسے تو آپ کو پتہ ہے اقتدار کا, اور سارا جو ہے سچویشن, اور جو پاناما کی سچویشن ہوئی, اور جو سارے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں, ڈان لیکس ہوئے, سب کچھ ہوا. وہ تو 2016 میں آیا, سب سے بڑے وکٹم تو وہ تھے. 2016 میں آیا, آپ کے 3 سال گزر گئے تھے. لوگوں کا آپ کہہ رہی ہیں, آپ شیلا آپا کہہ رہی ہے صرف زرداری صاحب تھے, زرداری صاحب نہیں تھے, بہت سے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, لیکن اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہی میں دوبارہ کہوں گی کہ جو بھی غلطیاں اگر ایک حکومت نے کی ہیں تو وہ دوسری حکومت اگر دہرا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اگر یہ غلطیاں آپ نے بھی فرمایا کہ یہ غلطیاں بھی نہیں ہیں, شاید ہماری غلطیاں ہوں, شاید عمران ہماری غلطیاں ہوں, لیکن یہاں پہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ انتقام ہو رہا ہے. تو انتقام جو ہے وہ غلطی نہیں ہوتی, انتقام تو وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ایک بندے کو جو ہے وہ اس پہ ظلم کرنا ہے, چاہے وہ نہیں. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب جب نواز شریف صاحب قسم کی کرپشن نہ کی, جب نواز شریف صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب پہ ظلم کر رہے تھے تو یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کی فیملی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے سے انتقام لیا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, اور نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. اس وقت آپ نے ظلم اور زیادتی کیوں کی تھی؟
ہم نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی تھی. کیا قصور تھا گیلانی صاحب کا؟ گیلانی صاحب آج بھی، یوسف رضا گیلانی صاحب آج بھی، بلاول بھٹو صاحب آج بھی، اور زرداری صاحب آج بھی جو ہیں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہم نے ظلم و زیادتی نہیں کی تھی ان کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. میں شیلا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، بول دیں آپ. میں پوری کی بات، میرے خیال میں میری ٹرن آ گئی تو میں بات کر لوں. جی پلیز سوال بھی کر لیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، پہلے آپ وہ کہہ دیں. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ فردوس بھائی نے کہا کہ تھانہ کلچر ہے یہ وہ. میں مانتی ہوں پورے ملک میں مسئلہ ہے. جب یہ تو 5 IG ابھی تک پنجاب میں بدلے جا چکے. پاک پٹن کے DPO کا مسئلہ سامنے آیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور میئر کے ساتھ کیا کیا حشر ہو رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف سندھ میں بہت کچھ خراب ہے اور پورے چاروں باقی سارے صوبوں میں کیپٹل میں سب کچھ اچھا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں کرپشن ہے. کرپشن تو قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ ناسور کی طرح کھا رہی ہے، اور ابھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے کہ اب کرپشن بہت بڑھ گئی ہے 2.5 سالوں میں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ضرور سب کو مل کے اس کے خلاف کام کرنا چاہیے، لیکن وہ ہمیں حکومت کا انتقام نہ نظر آئے. مثلاً ابھی بات ہو رہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ آئین نے جو ہے وہ صدر کو امیونٹی دی ہے، آرٹیکل 47 یا 48 ہے کوئی اس طرح کا. اور میں اگر غلط ہوں تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں فواد چودھری، اور وہ یہ کہتے رہے کہ یوسف رضا گیلانی کو غلط سزا سنائی گئی. تو یہ کردار رہا ہے. یہ نہیں، لیکن آج جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو صحیح سزا سنائی گئی. اس کے بعد انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ ہم نہیں، لیکن ان کی بیٹی کو آج بھی نہیں پتا نا. مریم نواز صاحبہ ملتان میں پوچھ رہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی کا کیا قصور ہے. وہ اب نواز شریف صاحب سے پوچھیں. وہ دیکھیے میں جو بتانا چاہ رہی ہوں نا آپ کو، یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ آج سے مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو کڑے احتساب سے گزری ہے. آج جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو پھانسی ہے اس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے. نیب کے جو چیئرمین ہیں، میں نے خود شہید بھٹو ریفرنس کیس میں ان کے منہ سے سنا کہ شہید بھٹو کے پیپرز کدھر ہیں، وہ کہاں نہیں، کیوں نہیں مل رہے، کس طرح ہو رہا ہے یہ سب. لیکن پھر وہ آج تک اس کی دوبارہ سنوائی نہیں ہوئی. یہ کردار ہے ہمارے اداروں کا کہ وہ اس طرح سے چل رہے ہیں. پھر میں نے یہ دیکھا کہ جو میمو گیٹ کیس تھا اس میں ایکول اپرچونٹیز نہیں دی گئیں، اور یہ میں نے نہیں کہا، اس وقت کا باڑ چلایا. یہ وہی کیس ہے نا جس میں میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے عدالت چلے گئے تھے عدالت کھلنے سے پہلے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ جب حکومتوں نے چاہا اس طرح سے اپنی اپوزیشن کو کچلا. آج جو فردوس شمیم نقوی کہہ رہے ہیں کہ نیب کو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، تو یہ بات اس وقت ہم 126 تھے 244 کے ایوان میں، اور ہم نے چاہا، ہم نے 62-63 میں بھی ترمیم چاہی، لیکن پی ایم ایل این نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. ہاں پی ایم ایل این نے اس وقت ساتھ نہیں دیا. آج وہی اس سے برا کردار پی ٹی آئی ادا کر رہی ہے. اچھا چلیں، مجھے ذرا پی ایم ایل این سے میں فردوس شمیم نقوی صاحب ایک سیکنڈ آپ کو آتا ہوں. میں ایک سیکنڈ آپ کو کیا مائدہ امین صاحب اس کی کیا جی آخری بات عمران، آخری بات میں کہہ دوں، آخری بات. پینما میں بہت سارے نام آئے تھے. عمران صاحب تو احتساب کرنے آئے ہیں، باقی ناموں کے لیے وہ کیوں نہیں جدوجہد کرتے کہ ملک کی دولت واپس آئے؟ باقی ناموں کے کیس کیوں نہیں چلتے؟ احتساب ہو رہا ہے نا، بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک بات کری. یہ سوال میں نے فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ کوشچن کیوں نہیں چلتے؟ بڑا ویلڈ ہے آپ کے لیے. فردوس شمیم نقوی صاحب یہ سوال بڑا ویلڈ ہے آپ کے لیے. معلم جبا ہے، میں اس کا جواب لینا نام لوں. ابھی ایل این جی کا مسئلہ آ گیا. لیکن ٹھیک ہے، میرا کوشچن پھر بھی یہی ہوگا. میرا شیلا پر ٹھیک ہے. 20 دن کے اندر مولانا فضل الرحمان کے بقی ادھیڑو ہمیں انہیں گرفتار کرنا ہے. بھائی ایک دفعہ ہم سب کو گرفتار کر لو. جی ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. میں اب قانون کے مطابق یہ ہوگا نا، جو گرفتار ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا، لفاظی سے تو نہیں ہوگا نا. اب حکومت بھی لفاظی سے نہیں کر سکتی، آپ بھی نہیں کر سکتے. فیکٹس کے اوپر بات کریں. میں ایک منٹ فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کو بات آتا ہوں. ایک منٹ میں پہلے مائدہ امین صاحبہ، اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ نواز شریف صاحب آئندہ کالا کوٹ پہن کے کسی وزیر اعظم کے خلاف عدالت میں نہیں جائیں گے؟ اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سازش کا حصہ بنتے رہے ہیں،
چاہے وہ میثاق جمہوریت سے پہلے والے نواز شریف ہوں، چاہے وہ میثاق جمہوریت کے بعد والے نواز شریف ہوں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ وہ کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی کسی سازش کا حصہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں عمران، میں اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کسی بھی سازش کا حصہ تھے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہے کسی بھی وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا اور اس کو اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا، اس کا حصہ ہمیں بننا بھی نہیں چاہیے، اور ہمیں اپنی جو ہسٹری ہے اس سے سیکھنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، میاں صاحب آئندہ نہیں کریں گے، ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، میاں صاحب آئندہ نہیں کریں گے۔ بات تو سن لینا آپ مجھے، بات میں آپ کی باری نہیں ہے نا، میں صرف میں صرف آپ کو صرف ویسے ہی لے کر آیا تھا، باری ابھی فردوس میں کہا نا، میں نے کہا ہم چاہ رہے ہیں کہ قانون اور آئین کے طریقے سے، پورے طریقے سے جمہوریت کو جو ہے سٹرونگ کریں، یہی تو ہمارا نہیں۔ تو ابھی آپ ایک وزیر اعظم کو اور نکالنے والے ہیں، 1 منٹ، 18 وزیر اعظم نکالے گئے ہیں، 19واں بھی نکالنے والے ہیں۔ ہم کسی وزیر اعظم جب دیکھیں، میری بات سن لینا، قانونی اور آئینی طریقہ استعمال کیا جائے گا جب وزیر اعظم نااہل ہوئے گا، جب وزیر اعظم ناکام ہوگا، جب وزیر اعظم جو ہے قوم پہ جو ہے وہ قہر ڈالے گا، تو کیا کیا جائے اس وزیر اعظم کا؟ نہیں، یہ تو آپ بے نظیر کو بھی یہی کہتے تھے، آپ جنیجو کو بھی یہی کہتے تھے، آپ بے نظیر کے دوسرے اقتدار میں بھی یہی کہتے تھے، یہی بات آپ کاف لیگ کو کہتے تھے، یہی بات آپ مشرف کو کہتے تھے، یہی بات آپ یوسف رضا گیلانی کو کہتے تھے، اور یہی بات آپ راجہ پرویز اشرف کو کہتے تھے، اور یہی بات آپ عمران، ہر وزیر اعظم کو آپ نااہل، نکما اور نکھٹو سمجھتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس اور تھا، وہاں پہ نہیں آپ نے ان کو، میں اسٹیٹمنٹ نکال کے سنوا دوں گا آپ کو۔ عمران، آپ اس چیز کے ساتھ نہ مائزہ میری بہن دیکھیں، آپ نے پیپلز پارٹی کو کرپٹ اور نااہل جماعت کہا ہوا ہے۔ بی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی کا اور 11 پارٹیز جو پی ڈی ایم کی ہے، ان کا بیانیہ ایک ہی ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کو اتنا سٹرینتھن کرنا ہے کہ آگے سے کوئی سلیکٹڈ نہ آئے، کوئی ڈیموکریٹک پرائم منسٹر آئے جو ڈیلیور کر سکے۔ دیکھیں، آپ ایک اور وزیر اعظم کو نکالیں گے، پھر آپ کہیں گے جی 19 نکال دیے گئے، یعنی 18 تو پہلے نکال دیے نا، ایک اور آپ نکالیں گے، آپ کہیں گے جی ایک اور نکال دیا گیا۔ ہم ایسے وزیر اعظم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جو سلیکٹڈ ہے۔ جی فردوس نقوی صاحب، آپ جواب دیں، آپ نے احتساب کرنا تھا، پاناما میں جو 500 نام تھے، پاناما میں جو 500 نام تھے، ان ناموں میں سے آپ نے کتنوں کا احتساب کیا؟ اور یہ جو این آر او والے تھے، ان میں سے آپ نے کتنوں کا احتساب کیا سوائے چند پولیٹیکل لوگوں کو چھوڑ کے؟ ایک چیز، پہلی چیز یہ ہے، میری بہن شاید آج کل اخبار نہیں پڑھ رہی، کچھ گھریلو مصروفیات میں مصروف ہوں گی، جیسے کہ اسمبلی تو چل نہیں رہی۔ کل ہی کے اخبار میں سیف اللہ فیملی کے بارے میں باقاعدہ آیا تھا، اور چیلنج انہوں نے کیا ہوا ہے ایف بی آر کو، کہ ایف بی آر نے ان کو انویسٹیگیشن کی، کتنی فیملیز ایسی ہیں جن کو پینلٹی لگی اور وہ ذرا شیلا جا کے معلوم کر لیں۔ نہیں ہوگا تو میں اگلی دفعہ پروگرام میں آنے سے پہلے وہ لسٹ نکلوا کے، اور کیونکہ عمران آپ خود بھی بڑی تحقیق کرتے ہیں اس معاملے پہ، جی میں کل انشاءاللہ دیکھ لوں گا کہ این آر او والے کون سے ہیں اور پاناما والے کون سے ہیں جو پھنسے ہیں، میں چیک کروا لوں گا۔ جی دونوں چیک کروا لیں گے، ذرا بینیفیشریز کے نام دیکھیں این آر او کے۔ نواب یوسف تالپور سے پہلے نام آتا ہے بیگم نصرت بھٹو کا، کہ شی از اے بینیفیشری آف دی این آر او۔ نواب یوسف تالپور صاحب بینیفیشری آف این آر او، ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جہانگیر بدر، یہ لسٹ ہے ویکیپیڈیا، آپ اپنے اس پہ کھول کے دیکھ لیجئے، سٹنگ ممبر ہے۔ نہیں تو پھر کیا ہوا؟ سٹنگ ممبر ہے تو بات تو کی جا سکتی ہے نا، بات تو ہو سکتی ہے ذرا پا۔ اس طرح کا کوئی کیس نہیں تھا۔ بینیفیشری تو ہیں، این آر او کے بینیفیشری ہیں، اگر اتنے صاف ستھرے تھے تو کہتے میں این آر او نہیں لے رہا، میں این آر او کی طرف نہیں جاؤں گا، کیوں گئے؟ میں فردوس نقوی صاحب آپ سے کنٹینیو کرتا ہوں بریک کے بعد، میں ایک بریک لے لوں، فردوس نقوی صاحب سے بات شروع کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب فردوس نقوی صاحب دیکھیں، اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، آپ کی حکومت میں بے شمار بندے ہیں، میں مثال دوں آپ کو تو عثمان بزدار صاحب یہ وعدہ کر کے آئے تھے نیب کے دفتر میں کہ میں جواب لے کے 18 جولائی کو واپس آ رہا ہوں، سر آج دسمبر آ گیا، وہ جواب نہیں لے کر گئے، ابھی تک جواب ہی جمع نہیں کروایا واپس، اور دوبارہ نیب نے بھی نہیں پوچھا، پتہ نہیں کیسا ٹیلی فون کہاں سے آیا نیب کو کہ انہوں نے جواب پوچھنا گوارا نہیں کیا، بزدار صاحب نے دینا گوارا نہیں کیا، حالانکہ کیس بڑا تگڑا تھا ان کے خلاف۔
देखिए, पहली चीज तो लेट्स से के सिस्टम को इम्प्रूव करना है, वरना एनआरओ या इस किस्म की बातें होती रही तो जो लोग सियासत में आ रहे हैं वो एक तरीके से ये लेके आ रहे हैं अंदिया कि अब हमें लाइसेंस टू किल है। इससे क्या हमारे ऊपर जब भी कोई क्रिमिनल या कोर्ट केस हो तो हम उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन डब कर दें। अगर उस्मान बुज़दार साहब ने जवाब नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था तो मैं समझता हूं उनको अब देना चाहिए। नैब ने नहीं मांगा, नैब को इंसिस्ट करना चाहिए। देयर शुड बी नो होली काउज। शुड बी। ये अपनी जगह कितनी जिल्लत की बात है कि हर सियासतदान और बड़े सियासी लीडर ने अपनी सियासी वारदात के लिए तरीक़ेकार इख्तियार कर ली। मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें पनामा के केस की, मेरे ख्याल से 2 दफा कौम से खिताब किया और 2 दफा असेंबली में खिताब किया और कौम को यकीन दिलाया कि मेरे पास तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जिससे मैं पेपर ट्रेल, मनी ट्रेल दे सकता हूं। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो क्या पेश किया? कतरी खत। कतरी खत आ गया, ठीक है। क्या ये कतरी खत पहली दफा उन्होंने पेश किया? हुदैबिया पेपर मिल्स की ट्रायल हो रही थी और वो हो रही थी लंदन में, एंड ही वाज कन्विक्टेड। और उनको मनी सोर्स जब नहीं मिल रही थी तो उस वक्त भी कतरी खत आया। उससे पहले इलेक्शन एक्सपेंसेस के अंदर जब हेलीकॉप्टर एक्सपेंसेस आए थे उस वक्त भी कतरी खत आया। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब का केस ले लीजिए कि देखिए इस मुल्क के लिए कितनी शर्म की बात है कि कोटेकना को सजा हुई किस बात के ऊपर कि पाकिस्तान में उन्होंने रिश्वत दी। स्विट्जरलैंड के कोर्ट्स ने सजा दी, पाकिस्तान में किसी एक शख्स को सजा नहीं मिली रिश्वत लेने की। ठीक, चलिए वो भी छोड़ देते हैं। सर सर एग्जैक्टली सर इमरान, आई वुड लाइक टू जी प्लीज मैं आप जवाब दे लें सर, वक्त खत्म हो रहा है ना। मैं तो जवाब ले लें एक चीज सवाल ले लें, जवाब दे लें। सबसे बड़े कोटेकना रेफरेंस में एक हार था जो आपको स्विस गवर्नमेंट कह रही थी वापस ले लो, हमारे खत का जवाब दो। आप लोगों ने 3 महीने का टाइम बार्ड किया और खत का जवाब इसलिए नहीं दिया कि जरदारी साहब फंस जाते थे। नवाज शरीफ साहब ने तो ये तक किया। माहिदा देखिए इमरान, मेरी बात सुने, सबसे बड़े बेनिफिशरी तो फिलहाल इमरान खान साहब खुद हैं। एज प्राइम मिनिस्टरशिप उनको मिली है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए सबसे बड़े बेनिफिशरी तो वो हैं। और बेनिफिशरी होने की वजह से वो कौम के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए गए हैं, जिसकी वजह से जो महंगाई है और बेरोज़गारी जो बढ़ रही है उसकी हम बार बार बात करते हैं तो उस वक्त जो है बात जो है टाली जाती है और बात जो है उन्हीं लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है जो लोग ये बात करते हैं। अगर आज 30 रुपए महंगा जो है वो घी है और 216 रुपए पर केजी अंडे हैं तो आप मुझे बताएं 216 के केजी अंडे नहीं होते। फिर हम दोबारा बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अंडे किलो के हिसाब से नहीं होते। खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। दोबारा बात करेंगे एक और प्रोग्राम में, लेकिन अगर इमरान खान साहब गए तो एक और वज़ीर आज़म चला जाएगा और फिर सारे कहेंगे कि एक और चला गया और गलत तरीके से चला गया। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।